تکبیر تشریق کے سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ تکبیر تشریق کیسے وجود میں آئی، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس کے پس منظر کے بارے میں حضرات محدثین سے تو کوئی صراحت نہیں ملتی، لیکن حضرات فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا اور اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک دمبا لے کر آئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر مجھے جانے میں دیر ہو گئی تو کہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح نہ کر دے، اس لیے انہوں نے دور ہی سے یہ الفاظ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لہذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل کی آواز کو سنا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میری جگہ ذبح کرنے کے لیے جنت سے ایک جانور آ چکا ہے جس کو ذبح کیا جائے گا اور مجھے ذبح نہیں کیا جائے گا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ اس طرح تینوں لوگوں کے الفاظ سے مل کر تکبیر تشریق وجود میں آئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق کا پس منظر ہے اور اس بنیاد پر یہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے کہ تکبیر تشریق کن لوگوں پر واجب ہے اور تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھی جائے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازوں میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے کہ تکبیر تشریق یہ جو واجب ہوتی ہے یہ منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر بھی واجب ہوتی ہے، امام پر بھی واجب ہوتی ہے، اور امام کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یعنی مقتدی ان کے اوپر بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح چاہے آدمی مقیم ہو چاہے آدمی مسافر ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس کے اوپر تکبیر تشریق کا پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازوں میں مرد عورت مقیم مسافر تنہا نماز پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے یا امام ان سب کے اوپر تکبیر تشریق کا پڑھنا یہ واجب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھیں۔ البتہ مرد اور عورت کے تکبیر تشریق پڑھنے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مرد فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں گے اور عورت فرض نماز کے بعد آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھے گی، عورت مرد کی طرح بلند آواز سے تکبیر تشریق نہیں پڑھے گی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا لیکن اس کی 1 یا 2 رکعت نکل گئی تو وہ بعد میں نماز ادا کرے گا، اپنی رکعت ادا کرے گا، تو اس آدمی کو کہتے ہیں مسبوق، کہ جس آدمی کی 1 یا 2 رکعت نکل جائے اس آدمی کو کہا جاتا ہے مسبوق۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس نے امام کے ساتھ جماعت میں تو شرکت کی ہو لیکن اس کی 1 یا 2 رکعت نکل گئی ہوں تو ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد فوراً تکبیر تشریق بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھے۔ اب تکبیر تشریق کے کیا الفاظ ہیں وہ سنیے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ 9 ذی الحجہ آنے سے پہلے تمام مسلمان ان الفاظ کو یاد کریں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ واجب ہے اور واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور عموماً ہمارے علاقے میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد حضرات تو عموماً مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اس لیے وہ تو تکبیر تشریق پڑھ لیتے ہیں، لیکن عورتیں اکثریت ایسی ہے عورتوں کی جو تکبیر تشریق نہیں پڑھتی، اس لیے
یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گھر کی عورتوں کو بھی یہ مسئلہ بتائیں اور انہیں بھی اس چیز کی تلقین کریں کہ وہ بھی قربانی کے دنوں میں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کو ضرور پڑھے، اس لیے کہ جس طرح مرد کے اوپر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہوتا ہے۔